معزز سامعین، القدس یروشلم کا عربی نام ہے جسے قدیم مصنفین عموماً بیت المقدس لکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کے رہنے والوں نے بہت عروج و زوال دیکھے۔ قدیم ترین تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مصریوں کی علمداری کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ پھر جب 1000 قبل مسیح میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس فتح کیا تو ان کے جانشین سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تجدید کی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے فتح کیا اور فتح کے بعد جلا دیا اور شہر تباہ کر دیا۔ پھر سرزمین فلسطین ایرانیوں اور یونانیوں کے قبضے میں رہی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور شہر میں چہل پہل آ گئی۔ یہی شہر بیت المقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز دعوت اور تبلیغ تھا، اور بدقسمتی سے قیصر روم کو فتح پر 70 عیسوی میں اسے پھر جلا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایک عرصہ بعد اس جگہ ایک نیا شہر تعمیر ہوا جس کا نام کولونیا ایلیا کیپی ٹولینا تھا۔ 624 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور مذہبی رواداری کے تحت یہودیوں کو معبد کے مقام پر پتھر کے قریب اس کی اجازت دی۔ پھر یوسلینیانوس کے عہد میں یہودیوں کو مزید رعایتیں دی گئیں۔ 614 عیسوی میں ایرانیوں نے زبردست حملوں اور قتل و غارت کے بعد وہ مقدس صلیب جو شہر کی محافظ مانی جاتی تھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ 628 عیسوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معاہدہ فتح کے وقت صخرہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج براق باندھنے کی جگہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ معزز سامعین، مسجد اقصیٰ کی لمبائی 1200 گز ہے اور چوڑائی 660 گز ہے۔ نہایت خوبصورت چبوترے پر مشتمل برج ہے۔ بلندی 100 فٹ ہے۔ چھت کی دیواروں پر سونے کا کام کیا ہوا ہے۔ چھت پر سفید رنگ کا بہت خوبصورت گنبد صخرہ ہے جسے عبد الملک نے تعمیر کروایا۔ ولید نے مسجد اقصیٰ کی خدمت پر بہت سے خدام مقرر کیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حکومت میں اعلیٰ افسران یہاں حلف اٹھاتے تھے۔ پھر عباسی آئے۔ 878 عیسوی میں یہ شہر طولانی حکومت کے قبضے میں چلا گیا۔ 905 میں فاطمیوں کے قبضے میں اور پھر سلجوقی فاتح بنے۔ 1096 عیسوی میں صلیبی فوج فران، جرمنی اور اسپین نے قبضہ کر لیا۔ 1987 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا۔ پھر 1517 میں ترک قابض ہوئے اور 1917 میں انگریزوں نے تسلط حاصل کر لیا، اور اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہودی آہستہ آہستہ مختلف مقامات سے آ کر یہاں آباد ہونے لگے اور خفیہ طور پر اپنی طاقت بڑھانے لگے۔ 1948 میں یہودی جو کہ کئی آبادیوں کے مالک بن چکے تھے اور اسلحہ سے لیس تھے، نہتے مسلمانوں فلسطینیوں پر حملے کرنے لگے، جنہوں نے مجبور ہو کر تبریہ، حیفا اور یافا ان کے ظلم کی وجہ سے خالی کر دیے۔ پھر ایک وہ منحوس گھڑی آ گئی جب اسرائیل جیسا ناسور بن گیا جو مردود اب تک قائم ہے اور بیت المقدس پر اپنا ناپاک قبضہ کر کے مسلمانوں کی بے حسی اور غیرت کو للکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ایسے حکمران عطا فرمائے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چل کر بیت المقدس کو آزاد کروا سکیں۔ آمین۔